فانطلقا دونوں چل پڑے. کہتے ہیں یوشع کہاں گیا؟ یوشع ابن نون وہ موسیٰ علیہ السلام کو مشکل سے داخلہ ملا ہے. یوشع ابن نون کو کاٹ ٹپل لے کے دربا کو پیر کٹ ہوئے پیر کٹ بھاگ جائے. وید وقت پلے کا دپردائی زن پور ترسو شاو جفن نسو زنبیل اڑا. فانطلقا یوشع ابن نون نے دیکھا کہ بس حضرت کو یہی سے ملنا تھا، ٹھیک ہے وہ روانہ ہو گئے. شاگرد کا ہر وقت خادم کا ساتھ سٹو پیر کی ضرورت نہیں ہے. جب ضرورت ہو تو اب ضرورت ختم ہو گئی. اب موسیٰ و خضر کا کشالہ چل پڑا. اور ویسے بھی حضرت موسیٰ کو جس سختی کے ساتھ داخلہ مل رہا ہے، بہتر یہ ہے شاگرد نہیں ہو وہ یہ منظر دیکھو اور مصیبت. اللہ اکبر. یہاں ایک پیر آتا تھا پڑھنے کے لیے، مشکات القدمانی، مرید بھی ساتھ ہوتے تھے. تو مجھے کہتا تھا اس گیٹ کے باہر میں جہان کا پیر ہوں، لیکن یہاں اندر میں آپ کا ادنا طالب علم ہوں. ٹھیک ہے، یہ بھی تواضع. دو جواب ہو گئے. تیسرا جواب فانطلقا مقصود فی ذکر کا ذکر ہوتا ہے. مقصود موسیٰ و خضر ہے، خادم مقصود نہیں. کہتے ہیں فلاں عالم تشریف لائے، یہ نہیں کہتے کہ کون سی گاڑی میں آئے اور کون سا لڑکا ساتھ تھا. اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہ فلاں بزرگ سے ملنے ہم گئے، کتنے ساتھ گئے ان کی ضرورت نہیں. فانطلقا تو دونوں چل پڑے. حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا یہاں تک کہ جب دونوں سوار ہوئے کشتی میں، خضر نے توڑ دیا اسے. کشتی میں بیٹھ گئے. کشتی جب روانہ ہو گئے، خضر علیہ السلام نے کلاڑا لیا، ڈگا اس کا تختہ توڑا. قال خرقتها حضرت موسیٰ نے کہا وہ کشتی توڑ دی. لتغرق اہلہا ڈبونا چاہتے لوگوں کو. لقد جئت شیئا نفرا یقیناً کر گئے آپ کام نامناسب. امرن غیر مناسب اور نامناسب کا. انہوں نے بغیر کرائے کے بٹھایا اور آپ نے ان کی کشتی توڑی. عجیب بزرگوں. قال علم قل انک لن تستطيع معي صبرا فرمائے میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہیں ہوگا. قال لا تؤاخذني بما نسيت حضرت نے فرمایا مت پکڑے بھول گیا. ولا ترهقني من امری عسرا مت ڈالیے میرے اوپر میرے کام میں زیادہ سختی. فانطلقا دونوں چل پڑے. ایک حادثہ تو ہو گیا، ایک ہی سفر میں ایک حادثہ. حتی اذا لقیا غلاما یہاں تک کہ دونوں جا ملے ایک لڑکے سے. سب لڑکے کھیل رہے تھے. ایک کھیلتے کھیلتے ان کی طرف آیا. حضرت خضر نے فوراً اس کو پکڑا اور پکڑ کے اس کا سر جو ہے تن سے دور پھینکا. فقتل اس کو قتل ڈالا. خیشور نام تھا اس کا. خیشور. لڑکے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بچہ تھا، بلکہ بخاری شریف میں عبداللہ ابن مسعود بعد البلوغ پر غلام کا اطلاق ہوا ہے. قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس حضرت نے فرمایا قتل کیا آپ نے ایک انسان پاک صاف بغیر جرم کے. لقد جئت شیئا نکرا یقیناً کر گئے آپ پہلے سے بھی بڑھ کر ناجائز کام. نکر منکر سے. یہ تو پہلے سے پہلے کشتی توڑی، اب آدمی کو توڑ ڈالا، سوائے مار دھاڑ کے کوئی اور کام نہیں ہے. قال علم قل لک حضرت نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا آپ سے. جیسے جیسے واقعات بڑھ رہے ہیں نا خضر بھی سخت ہو رہا ہے. پہلے کہا علم قل، اب کہا علم قل لک میں نے آپ سے کہا تھا. انک لن تستطيع معي صبرا قال ان سألتك عن شيء بعدها حضرت نے فرمایا اگر میں نے پوچھا آپ سے اس کے بعد فلا تصاحبنی پھر مجھے ساتھ نہ رکھیے. قد بلغت من لدنی عذرا یقیناً پہنچ چکے ہوں گے میری طرف سے عذر کو. فانطلقا بس دونوں آگے چل پڑے. حتی اذا اتیا اہل قریہ یہاں تک کہ پہنچ گئے دونوں بستی والوں کے ہاں. انطاکیہ. استطعما اہلہا کھانا مانگا وہاں کے لوگوں سے. ذرا ہم دو مسافر ہیں، بہت دور سے آئے ہیں، یہاں کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں ہے، نہ ہمارا انتظام ہے، کھانا دے دیں گے. فابوا اس گاؤں والوں نے انکار کیا ان یضیفوہما کہ ان کو مہمان بنائے. اے ہائے کیسے بد نصیب تھے. دو مقبولان بارگاہ گھر پر حاضر ہے اور وہ کہتے ہیں یہاں کسی کو کھانا نہیں دیتے، اگر تمہارے پاس کچھ ہو تو وہ رکھ لیں. ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ میں ہر ملک میں گیا لیکن جب سندھ پہنچا تو انہوں نے مجھے ایسا لوٹا کہ جسم کے کپڑے بھی چھین لیے. کہا مسافر ہلکا پھلکا اچھا لگتا ہے، ایسے چلو ہلکا پھلکا مسافر چلو. رحلہ میں لکھا ہوا ہے، رحلہ جو سفر نامہ ہے ابن بطوط کا. سندھیوں کی تاریخ بھی عجیب و غریب ہے. محدثین علماء کبار سب سندھ کے ہوئے ہیں. اسلام آئے سندھ ہے لیکن خدا کی شان ہے کہ ڈاکو بھی ان کے نرالے ہیں. خود پیغمبر کو اطلاع دی گئی تھی تمرھا ردیہ کھجور بہت کمزور یہاں کی، اور ولصوصہم شجعان چور ان کے بڑے بہادر ہے، زندہ آدمی کا ہاتھ کاٹ لیتے.
کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں جب قرآن پر اعراب لگ رہے تھے تو اس شہر کے لوگ آ گئے تھے اور ان کو کہا کہ امیر المومنین ہم ایک بڑی مصیبت میں ہیں، ہمارے بڑوں نے بڑا ظلم کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر مہمان ہوئے تھے اور انہوں نے انکار کیا، آپ مہربانی کر کے اباؤ کا نقطہ ایک اوپر لے جائے اور ایک ہماری وجہ سے دوسرا بڑھا دے تو یہ ہو جائے گا فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، وہ آئے کہ مہمانی دے، ہمارے سر سے یہ آر ہٹ جائے گا، مصیبت ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا اگر مہمان کی بے عزتی اور قتل جائز ہوتا تو میں تمہارے چمڑے کو عبرت کا نمونہ بنا لیتا، قرآن کا نقطہ بھی کوئی بادشاہ اوپر نیچے کر سکتا ہے، پاگل ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ وحی قطعی ہے، ہٹو سامنے سے ورنہ ایسی مار لگا دوں گے کہ تمہارے گھروں تک خون کے چھینٹے چلے جائیں۔ ظالم اتنا تھا لیکن قرآن پر غیرتی کتنا ہے قرآن پر غیرت کتنی زیادہ ہے۔ بس دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ آئے بستی والوں کے ہاں، کھانا مانگا انہوں نے، قرآن پاک دیکھو انہوں نے تو کھانا مانگا بس انہوں نے انکار کیا مہمانی دینے سے۔ اللہ فرماتے ان کو تو مہمانی دینی تھی، کوئی کہے کہ مجھے کھانا کھانے آ گیا، بسم اللہ آپ تشریف رکھیں، آپ صحیح طریقے سے اس کو بٹھائے، انسان ہے، بنی آدم ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر پر آئے، کبھی آپ بھی کسی کے گھر جا سکتے ہیں۔ دنیا بہت عجیب ہے، زندگی نیرنگیوں کا نام ہے۔ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ، پس پایا دونوں نے اس میں دیوار، چاہتی تھی کہ گر جائے، پس انہوں نے کھڑا کیا۔ حضرت موسیٰ کو کہا جلدی کرو، وہ بلاک لاؤ، جلدی کرو، وہاں سے پانی دو، جلدی جلدی جلدی، یہ دیوار خضر علیہ السلام نے ایسی کھڑی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال لو شئت، اگر آپ چاہے لاتخذت علیہ اجرا، اس کی اجرت تو مانگ سکتے آپ۔ موسیٰ علیہ السلام کی اجرت کے مسئلے میں میرے حق ہے۔ خضر نے کہا باز نہیں آیا نا، حضرت موسیٰ نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر میں نے تیسری مرتبہ پوچھا تو پھر مت رکھیے ساتھ، آپ معذور ہے، کیونکہ امتحانات 3 ہوتے ہیں، سمائی ششمائی سالانہ، 2 امتحانوں والے مدرسے دیر تک اس پر نہیں رہیں گے، جلدی واپس ہو جائیں۔ امتحان 3 ہوتے ہیں، نہ 2 ہوتے ہیں نہ 1 ہوتا ہے، سمائی ششمائی سال 3 امتحان ہو گئے، بس فارغ رہے گا، سے ذرا جگڑی گڑی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا جو کورس تھا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب خضر کے پاس آئے اور دونوں کشتی میں بیٹھ گئے تو ایک پرندہ آیا، کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر دریا سے چونچ سے پانی دینے لگا، یا موسیٰ علمی و علمک فی علم اللہ کما اخذ ھذا العصفور بمنقارہ، اے موسیٰ تیرا علم میرا علم خدا کے علم کے سامنے اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس چڑیا نے چونچ میں قطرہ لیا ہے، علم تو خدا کا ہے۔ حضرت کے منہ سے نکلا تھا کہ میں جانتا ہوں، وہ غم بن گیا، پرندوں سے بھی دکھا دیں۔ پھر کہا یا موسیٰ انت علی علم علمک اللہ لا اعلم، ایک علم اللہ نے آپ کو دیا ہے میں نہیں جانتا، وانا علی علم من علم اللہ علمنی لا تعلم، اور آپ اور میں اللہ کی طرف سے ایک علم پر ہوں آپ نہیں جانتے، دونوں علیحدہ علیحدہ باب ہے، میں تکوینیات کا عالم ہوں، آپ شرعیات کے عالم ہیں، اور شرعیات زیادہ ضروری ہے تکوینیات سے۔ موسیٰ افضل ہے خضر سے، اللہ موسیٰ کا نام لے رہا ہے، خضر کا نام ہی نہیں لیتا، بڑے عالم کے سامنے چھوٹوں کے نام کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ایک ابتلاء وقتیہ ہے، آسان دلیل یاد رکھو، پتہ ہی نہیں عبدن عبدن وہ عبدن بندہ بندہ، بندے تو بہت ہے اللہ ہو، لیکن موسیٰ شان والے کلیم ہے، مقصود کے ذکر موسیٰ ہے نہ کہ خضر ہے۔ خضر نبی ہے یا نہیں اختلافیت، والجمہور ولا انہ نبی روح المانی، خضر مر گئے یا زندہ ہے، 4 آدمی وفات کے قائل ہے، ان میں سے بخاری بھی ہے، اور وہ حیات کے قائل عمر ابن عبدالعزیز ہے، امام احمد ہے، دیوبند کے سارے اکابر، مولانا انور شاہ سختی سے حیات کے قائل ہے، فتاوی حدیثیہ میں ہے والجمہور ولا انہ حی۔ آلوسی بغدادی کو اوہام ہو چکے ہیں۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، فرمایا اگر آپ چاہے تو لے اس پر کچھ اجرت، قال ھذا فراق بینی و بینک، فرمایا یہ جدائی آئی میرے اور تیرے درمیان، 190 کا، ابھی بتا دیتا ہوں بتاویل انجام، ما ان باتوں کا لم تستطع علیہ صبرا جس پر آپ صبر نہ کر سکے، اما السفینہ تو وہ جو کشتی ہے، فکانت لمساکین، وہ چند مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو کام کرتے تھے سمندر میں، عجیب مسکین تھے، ایک تو آج مسکین یہ بیٹھا ہے، فرمایا ایسے مسکین کہ جن کے جہاز چل رہے سمندر میں، اس لیے وہ تعریف جس میں ہے فقیر یہ مسکین، یہ میں نے بدل دیا آیت کی، وہ غلط ہے، فقیر کے پاس کچھ نہیں ہوتا، مسکین کے پاس ہے لیکن پورا نہیں،
اس لیے مسکین کہہ رہا ہے. کیا مطلب؟ نصاب تک نہیں ہے، خرچہ زیادہ ہے، آمد کم ہے. لانچ والے گرفتار ہو جاتے، اتنے بڑے بڑے جرمانے غریبوں سے لے لیتے ہیں، مکانات سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، واقعی مسکین ہو جاتا ہے. ویسے مسکین کا لفظ شرعاً محبوب ہے. اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین، خدایا مجھے بھی مساکین کے ساتھ اٹھائے، اور خدایا مسکینوں کی محبت عطا فرما. مسکین اس کو کہتے ہیں جو خدا کا محتاج ہو، یاد رکھنا، بندوں کا محتاج نہ ہو. وہ جو کشتی توڑی تھی وہ چند مسکینوں کی تھی جو کام کرتے تھے سمندر میں. فاردت ان اعیبھا، میں نے چاہا کہ عیب ڈالوں. وکان وراءہم ملک، پیچھے سے بادشاہ آ رہا ہے. کہیں پرویز کے لوگ پیچھے دوڑ رہے تھے. اس بادشاہ کا نام تھا ہدد ابن بدد. ہدد ابن بدد بخاری میں ہے، کما فی البخاری. یاخذ کل سفینۃ غصبا، لے گا ہر کشتی کو بگار میں. پولیس کھڑی ہوتی ہے، ڈاٹسن پک اپ سوزوکی، ڈاٹسن پک اپ سوزوکی. تو ڈرائیور عقلمند جو ہوتا ہے ان کو دیکھ کے گاڑی کہیں اور موڑ دیتا ہے، کہتے یہ چھین رہے ہیں اسے. وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وہ جو لڑکا مارا ہے، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، پس اس کے ماں باپ مسلمان تھے. فَخَشِينَا، پس ہمیں ڈر لگا، أَن يُرْهِقَهُمَا، کہ یہ بہکا دے گا ان کو، طغیاناً سرکشی میں، وَكُفْرًا کفر میں. بعض لڑکے ایسے تنظیموں میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. رات کو ایک بیوی کا فون آیا، اپنے دادا مرحوم کو یاد کرتی تھی، بہت روتی تھی. تو کہا کوئی لڑکا گھر کا ناکارہ ہو چکا تھا، اس کی تلاش میں پولیس آئی، فائرنگ سے دادا فوت ہو گیا. ہائے ہائے. یہ لڑکا بڑا ہو کر ماں باپ کے لیے صدمے کا باعث بنتا ہے، اس کا قتل ضروری تھا. ایسے نالائق بچے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تقوینیات کا علم ہے. فاردنا ان یبدلہما، پس ہم نے چاہا کہ بدل دے ان کے لیے ربہما، ان کا رب، خیرا منہ، بہتر اس سے، زکاتاً، پاکی میں، واقرب رحما، اور بہت زیادہ وہ مہربان ہوگا ماں باپ پہ. اس بچے کے بعد اس گھرانے میں بچی پیدا ہوئی، اور اس بچی کے بطن سے آگے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے. اس پر اشکال ہے کہ حدیث میں ہے کہ بچہ کل مولود یولد علی الفطرہ، تو یہ کیسا ہے؟ تو یہ خلاف عادت مولود علی الکفر تھا. یا یہ کہ فآبواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ماں باپ اس کو پھر یہودی نصرانی مجوسی بناتے ہیں. ماں باپ آگے چل کر کے اس کو بدعتی غیر مقلد رافضی بناتے ہیں. ماں باپ سے مراد سوسائٹی ہے، صرف ماں باپ نہیں، کیونکہ یہاں تو ابواہ مومنین. وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور وہ جو دیوار ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، بس وہ دو یتیم لڑکوں کی ہے شہر میں. سورہ مؤسرم، سواد سے سورہ مؤسرم. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور ہے دیوار کے نیچے ان کا خزانہ. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، پس چاہا تیرے رب نے کہ پہنچے دونوں جوانی کو. وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور نکال لے وہ خزانہ. رحمت من ربک، یہ رحمت کی تیرے رب کی. وما فعلتہ عن امری، میں نے نہیں کیا اپنی طرف سے. ذالک تأویل، یہ انجام ہے ما ان کاموں کا. لم تستطع علیہ صبرا، کہ آپ اس پر صبر نہ کر سکے. اللہ اکبر. فرمایا کہ یہ دو یتیم لڑکے ہیں اور ان کا نیک آدمی باپ تھا. جب وہ مرنے لگا اس نے خزانہ دیوار کے نیچے رکھ لیا. اللہ سے دعا کی خدایا میرے بچے بڑے ہو جائے، یہ خزانہ ان کو مل جائے. اب بچے چھوٹے ہیں اور دیوار گرنے لگے. حق تعالی شاہ نے تکوینیات سے اب خاص خضر کو آگاہ کیا کہ اس کی دیوار کی تعمیر ضروری ہے. اس سے پتہ چلا کہ جہاں شرائع نہ ہو وہاں تکوینیات حجت ہے، لیکن جب شرائع ہو تو تکوینیات حجت نہیں ہے. موسیٰ کا مقام خضر سے بلند ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لَوَدِدْنَا أَنْ صَبَرَ مُوسَىٰ لَبَيَّنَ عَلَيْنَا، ہماری خواہش تھی کہ موسیٰ اور صبر کر لیتے اور عجائب کھل جاتے. خضر تو مجموعہ تھا عجائبات کا. اس سے دو باتیں معلوم ہوئی. ایک خضر کے خزائن محمود ہے، اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ علوم حاصل نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کاش کہ موسیٰ صبر کر لیتے. تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جب محمد رسول اللہ کو معلوم نہیں ہے تو شرائع کے علاوہ کوئی چیز ہے، اور جو چیز شرائع کے علاوہ ہو نبی کو اس کی ضرورت نہیں ہے. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. رہ گئی یہ خواہش کہ یہ ویسے ہی اخبار ماضیہ معلوم ہونا دلچسپی سے خالی نہیں ہوتا. وَالْمَسْأَلَةُ طَوِيلَةُ الذَّيْلِ فِي مَحَلِّهَا.